انتظار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المقصود من هذا الوجود وعين الإشارة، وعلى آله وصحبه ومن سار في تلك السيرة وتبعه وكان من خيار. أما بعد، الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والحمد لله، نحن في هذه الليلة في معهد نور الأنوار، ونور الأنوار هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ كل نور في الوجود منبثق عن سيد الوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Setelah alhamdulillah salawat dan salam, beliau juga menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengumpulkan kita semua di pesantren kita yang tercinta Nurul Anwar. Dan perlu diketahui bahwa Nurul Anwar ini sejatinya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurul Anwar maknanya adalah cahaya dari segala cahaya atau inti dari segala cahaya. Karena kenapa baginda Rasulullah disebut sebagai Nurul Anwar? Karena bahwa semua cahaya yang ada lahir batin ini sumbernya, hakikatnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam هو الشمس التي منها تستمد الكائنات والكواكب والنار. نعلم أن القمر مضيء ولكن ضوءه مستمد من ضوء الشمس. كذلك الكائنات المنيرة إنما منيرة بتعرضها إلى نور رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya ini adalah matahari. Kenapa? Karena kalau jenengan tahu bahwa bintang-bintang atau rembulan, termasuk rembulan purnama yang terang, kita tahu bahwa bulan purnama itu sangat terang benderang, tetapi kita juga tahu bahwa bulan purnama ini cahayanya bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi asalnya adalah saking matahari. Begitu juga semua orang-orang soleh, semua kekasih-kekasih Allah, mereka itu yang bercahaya, hakikatnya cahaya yang mereka terima itu adalah pantulan dari cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa mereka terang, seberapa mereka bisa bersinar adalah seberapa mereka dekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وقد سماه ربه عز وجل في كتابه العظيم نورا، فقال عز من قائل كريم: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ومعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فلا يستطيع الإنسان يقول أن النور هنا هو القرآن، لأنه جاءت بين اللفظتين أداة العطف، وأداة العطف تقتضي المغايرة، فجعل الله النور سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل القرآن هداية وإرشادا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sebagai cahaya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dawuh, Allah berfirman, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian semua dari Allah cahaya dan kitab, cahaya dan Alkitab. Sedangkan kita semua santri-santri khususnya tahu di dalam ilmu nahwu bahwa hukum asalnya al-atfu yaqtadi al-mughayyarah. Hukum asalnya atof ini menuntut perbedaan antara maktuf dan maktuf alaih. Hukum asalnya biasanya maktuf dan maktuf alaih itu pasti adalah dua hal yang berbeda. Maka ketika diatofkan laqad ja'akum minallahi nur, datang kepada kalian cahaya dan Alkitab, maka pasti yang dimaksud cahaya ini bukanlah Alkitab, Al-Quran ini bukan, tapi sesuatu yang lain. Makanya dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan nur ini adalah orang yang membawa Alkitab itu, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وكان بعض العلماء يقول قول الله عز وجل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة
فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. كان يقول المصباح رسول الله، مثل نور الله عز وجل كهذا المصباح. فكان يقول الإمام الألوسي رحمة الله عليه في روح المعاني: فالمراد، أو ينقل عن بعضهم أن المراد بهذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Di dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawwakan Allah nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Nek maknane ayate niku nek zahire kaya ngoten. Allah nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkat fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti mishkah, itu semacam jendela yang di dalamnya terdapat al-misbah. Misbah itu adalah lampu yang menerangi. Al-misbah disebutkan kalian Al-Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan al-misbah di sini adalah baginda Rasulullah SAW. Ayat-ayat ini membuat kita semakin yakin bahwa baginda Rasulullah adalah cahaya yang sebenarnya. ولهذا وصف بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه إذا مشى لا ظل له. لماذا لا ظل له؟ لأن النور ليس له ظل. فالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نور، فإذا مشى لا يرى له ظل، والسبب في ذلك أنه نور والنور لا ظل له. Maka diriwayatkan, disebutkan oleh beberapa sahabat bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau berjalan, beliau niku tidak tampak ada bayangannya, kayak ayang-ayangi. Lah kok sakit? Nggih, karena Rasulullah ini adalah cahaya zahir batin. Beliau adalah cahaya, sedangkan cahaya itu tanpa bayangan, kayak ayang-ayangi, malah cahaya itu yang bisa menghilangkan bayang-bayang. Oleh Kanjeng Nabi ini betul-betul ayang-ayangi menurut sebagian riwayat yang disampaikan oleh beberapa sahabat. أخرج الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن سيدنا آدم لما كان في الجنة رأى نورا في أسفل الجنة، فقال يا ربي ما هذا؟ فقال الله هذا نور محمد هو الأول وهو الآخر. فسيدنا إبراهيم، سيدنا آدم عليه السلام خلق وبه يرى هذا النور، والعجيب أن الذي لفت نظر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا النور لشدته، لأن الجنة كلها نور والملائكة نور والملائكة في الجنة، لكن الذي لفت نظر سيدنا إبراهيم هذا النور بعينه لشدته وبهائه وقوته، فأخبره الحق سبحانه وتعالى أن هذا النور نور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, baik kula panjenengan sedaya ning jero surga, ternyata baginda Nabi Adam alaihi salam melihat di bawah atau bagian atau sisi bawah surga terdapat sebuah cahaya yang terang. Akhirnya Nabi Adam tangklet bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, cahaya yang kami lihat ini, yang saya lihat ini apa? Apa cahaya ini? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah nur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing kula jenengan harus pahami, bukankah cahaya surga itu terbuat dari cahaya? Bukankah surga itu penuh dengan cahaya? Dan bukankah malaikat itu terbuat dari cahaya? Bukankah napa mboten surga niku wis padang? Terus malaikat sendiri niku juga terbuat dari cahaya. Malaikat niku ya padang. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam kok akhirnya tiba-tiba napa moro-moro nyawang, terus perhatiannya tertarik tertuju kepada satu cahaya, berarti dari sini kalau jangan paham bahwa cahaya ini beda dari cahaya yang lain. Cahaya ini terangnya melebihi yang lain, cahaya ini sinarnya melebihi yang lain, cahaya ini keteduhan dan keindahannya melebihi yang lain. Malah ini baginda Nabi Adam itu yang diperhatikan cahaya yang ini.
Padahal surga itu ya cahaya, malaikat itu ya cahaya. Makanya Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول ربنا عز وجل في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم القيامة الحق سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين يوم القيامة مظلم لا شمس، فقط توجد حرارة الشمس، تدنو الشمس من الرؤوس لها حرارة لا ضوء لها، مظلم يوم القيامة، إنما هو نور الإيمان، وكل مؤمن نوره بحسب إيمانه، فمنهم نوره يكفيه أن ينظر بين يديه، ومنهم نوره من يمتد على بصره، ومنهم المنافقون لأنهم لا إيمان لهم فلا نور لهم، ينادون المؤمنين انظرونا يعني انظروا لنا نقتبس من نوركم، نستضيء بنوركم، نأخذ من نوركم. إذا كان يوم القيامة المؤمن العادي له نور، المنافقون والمنافقات يريد أن يقتبسوا من هذا النور، كيف يكون نور سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نورهم مستمد منه، يعني مستمد من الإيمان منه صلى الله عليه وسلم، فهو نور الأنوار، أي نور هذه الأنوار كلها. صلى الله على سيدنا محمد. Tadi di awal majelis beliau mengatakan, Syekh mengatakan bahwa Nurul Anwar ini adalah baginda Rasulullah. Karena Rasulullah adalah cahaya dari segala cahaya, cahaya yang menjadi sumber cahaya-cahaya yang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dakwakan, yauma yaqul munafiqun wal munafiqat, bahwa nanti di hari kiamat orang-orang munafik ini mereka akan berkata kepada orang-orang mukmin. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat keadaan itu gelap gulita. Kiamat niku peteng. Sak mantune kiamat niku dunya niku isine peteng. Gelap yang segelap-gelapnya. Gelap yang pekat melebihi malam. Peteng sak peteng-peteng ini nopo? Bukankah ada matahari? Ya, matahari saat itu ada, tapi yang tersisa garek panasi. Cahayane boten wonten. Srengenge ijek enek tapi garek panasi tok bagi kiamat. Tapi sudah tidak ada cahaya yang dipancarkan olehnya. Maka saat itu keadaan begitu gelap, yang tersisa hanya cahaya iman yang dimiliki oleh orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Maka saat itu cahaya iman yang dimiliki oleh orang-orang mukmin inilah yang akan menuntun setiap orang untuk menuju surganya. Tiang niku nggadah cahayane dhewe-dhewe berdasarkan amali. Wonten sing cahayane alit kaya senter. Ana sing koyo lampu sing kotor. Ada yang cahayanya sakit nyorot sak dawane dalan, ada yang cahayanya bisa menerangi hampir di seluruh tempat. Tergantung amali masing-masing, dan cahaya ini yang akan menuntun setiap orang untuk menuju surga. Tiang yang boten gadah cahaya ini gak iso balik surga. Akhirnya nggih nyemplok ten jelane neraka. Maka saat itu orang-orang munafik, lelaki atau perempuan, mereka berkata kepada orang-orang mukmin, unzuruna, tunggulah kami. Enteni, jangan terburu-buru kalian berjalan menuju surga. Kami yang saat ini kesulitan, kami yang tidak memiliki cahaya, kami yang jalan kesulitan, maka tunggu kami agar kami bisa mengikuti kalian berjalan menuju surga. Ngemis tiang-tiang munafik saat itu, orang-orang kafir saat itu ngemis kepada kita orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin biasa saja, niku wonten cahaya nih, bagaimana dengan pimpinan para nabi? Makhluk Allah yang paling mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya beliau yang paling terang, dan beliau adalah sumber dari semua cahaya yang kita miliki saat itu. Karena semua orang saat itu akan memiliki cahaya masing-masing. Barokai kula jenengan iman datang Gusti Kanjeng Nabi, maka beliau adalah sumber dari segala cahaya. Pantas beliau disebut sebagai Nurul Anwar. Wal ajib anna hadha an-nur kana yabruz wa yadhhar li ba'd alladhina tanawwarat qulubuhum. أخرج الإمام الحاكم في المستدرك أن سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك، أقول فيك قصيدة
فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل لا يفضض الله فاك. والصحيح ضبطه هكذا لا يفضض، ليس لا يفضض كما هو مشهور على الألسنة. قل لا يفضض الله فاك. لا يفضض بالفضل. فقال سيدنا العباس من قبلها قبل الدنيا طبت في الظلال وفي مستودع حيث تخصف الورق ثم هبطت لا مضغة أنت ولا علق إلى أن يقول وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. ما يأتي إنسان ويقول نعم المراد بنور رسول الله نور الإسلام أو نور القرآن أو نور الرسالة، لا، العباس يقول أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، يعني أن هذا النور نور ذاتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النور هو النور الذي رآه سيدنا آدم قبل أن ينزل إلى الأرض. هذا النور هو النور المحمدي، نور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي رأى بعض آثاره وأنوار سيدنا العباس ففرح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتبسم من قوله فسن كبر سن العباس ولم يسقط له سن واحد لما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل لا يفضل الله فاك. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Nisaburi dalam kitabnya Mustadrak ala Sahihain bahwa Sayyidina Al-Abbas paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamane Gusti Kanjeng Nabi, suatu saat beliau matur datang Gusti Kanjeng Nabi, beliau berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak, saya ingin memujimu, izinkan saya, tolong izinkan saya, biarkan saya memujimu. Kata sekolah jenengan yang kumpul di tempat ini, kita berkumpul untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas minta izin, ini uridu an amtadihak, izinkan saya ingin memujimu. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, kul, katakan, ya silakan. Akhirnya beliau membaca beberapa bait syair sampai pada kata-kata beliau wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuq, dan engkau dirimu baginda Nabi ketika engkau dilahirkan asyraqatil ardu, bumi ini terang benderang, wa da'at binurikal ufuq, dan langit ini berkilau karena cahayamu. Boten saged bait syair ini diartikan ini sebagai bentuk hiperbola atau melebih-lebihkan, nambah-nambahi, atau dimaknai maksudnya ini adalah cahaya Islam, cahaya iman, cahaya yang sifatnya maknawi. Bukan, karena Sayyidina Abbas itu nek dawuh lama wulidta, engkau ya Rasulullah ketika dilahirkan, bukan lama ursilta, bukan ketika engkau diutus. Tetapi Sayyidina Abbas berkata, "Napa? Engkau ketika dilahirkan." Berarti saat itu Rasulullah masih bayi yang baru lahir, masih kecil, belum diangkat secara menjadi seorang nabi atau rasul, tetapi saat itu beliau sudah berzina. Dan inilah cahaya yang dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau di surga. Maka cahayanya Rasulullah itu adalah cahaya yang hakiki, cahaya yang sebenarnya, cahaya yang dhati. Al-ajib anna ummahu as-sayyidah Aminah bint Wahb alaiha salam kama akhraj al-Imam Ahmad قالت وإني رأيت لما وضعته خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى في الشام. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولد في مكة المكرمة، وكان هذا في الليل على التحديد قبيل الفجر. أمه السيدة آمنة رأت أنه خرج مع هذا الحبيب نور، هذا النور وصل إلى الشام، المسافة أكثر من 2000 كيلومتر، لكن من شدة هذا النور قالت رأيت القصور. نحن وإياكم ما نستطيع نرى القصور التي في مدورة ولو كان الضوء قوي، مهما كان الضوء قوي، لكن هي على بعد أكثر من 2000 كيلومتر رأت القصور هناك بسبب شدة هذا النور الذي لا يضاهيه نور ولا يقترب منه نور. Diriwayatkan juga Sayyidah Aminah bintu Wahab
ibunda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah berkata, pernah menyampaikan bahwa ketika anakku Muhammad dilahirkan, aku melihat keluar dari diriku cahaya yang menerangi istana raja atau kaisar yang ada di negeri Syam. Rasulullah lahir di kota Mekah. Jarak antara Mekah sampai Syam lebih dari 2000 kilo. Tapi saat itu Sayyidah Aminah mengatakan, ketika anakku Muhammad dilahirkan, keluar dari diriku cahaya yang membuat aku melihat dengan cahaya ini istana yang ada di negeri Syam. Kula jenengan nggak duwe lampu sak padange kaya napa, kula jenengan dari sini tidak akan bisa melihat apa yang ada di Madura. Gak iso, karena mata kita juga lemah. Cahaya seterang apapun, mata kita tetap lemah dan kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang jaraknya sejauh itu. Ini Madura orang ketok, gak usah ini Madura. Ini bulan SMP loh betul ketok. Tapi Sayyidah Aminah ketika baginda Rasulullah lahir, cahaya yang keluar dari Sayyidah Aminah yaitu cahaya Rasulullah membuat beliau bisa melihat istana yang ada di negeri Syam yang jauhnya lebih dari 2000 kilo. Subhanallah. هذا النور نور رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشرق من قبل خلق الخلق وباق إلى قيام الساعة وأشرقت الأرض بنور ربها. لكن السؤال، قلوبنا جميعا مثل القمر تبقى مظلمة حتى يصل إليها ذاك النور فتشرق. نحن وإياكم أيها الأحباب، هل نشعر أن قلوبنا أشرقت وأضاءت أو ليس بعد؟ لماذا هذا النور المحمدي موجود بكثرة، موجود بوضوح، موجود بائن للعيان، لكن لا نشعر أنه يشرق في قلوبنا فتضيء قلوبنا فلا يبقى فيها ظلمة. Masyarul hadirin, cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada dari sebelum kita ada, sebelum dunia ini diciptakan dan akan terus bertahan bahkan sampai kiamat, sampai setelah kiamat. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Didoakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, cahaya ini tidak akan pernah berubah. Tapi cahaya yang terang ini kita kula jenengan niki masyarul hadirin. Kita kula jenengan, kita semua ini punya hati. Hati kita ini seperti rembulan. Atas bulan niku nek tepak kenging sorote srengenge yo padang. Kalau pas purnama. Nek gak tepak ya gak ketok. Peteng sak peteng-petenge. Hati kita juga seperti itu. Hati kita ini seperti rembulan yang sebenarnya siap untuk menerima cahaya, untuk bisa bersinar ketika bisa menerima cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya yang sangat terang benderang. Cuma kalau jenengan sangat ngerasakno napa mboten? Cahaya seterang ini tapi kalau jenengan kadang gak bisa ngerasakno. يقول الغزالي هذه الشمس تشرق على كل مرآة. هذه المرآة مرآة القلب أو البلن هاتي. فإذا أصابته أشرق. لكن لماذا لا يشرق؟ بسبب أحد ثلاثة أسباب. فالقلب مثل المرآة cermin hati macam cermin. Kalau cermin depan matahari ini cermin cahaya Masya Allah. Tetapi kenapa cermin kita tak cahaya? Imam Ghazali berkata ada 3 sebab. السبب الأول يقول إمام الغزالي أن تكون المرآة موجودة ولكنها إلى غير جهة الشمس، فمهما كانت الشمس قوية أو ساطعة أو مضيئة أو موجودة لا ينعكس ضوءها على المرآة. ومعنى انحرافها أن القلب مشغول بالدنيا انشغالا شديدا بحيث لا يتعرض لأنوار النبوة التي تشرق فيه. فأول سبب إعراض القلب. وقد قال سيد الإمام سيد أبو علي النخشبي رحمة الله تعالى عليه:
إذا ألف القلب الإعراض عن الله ابتلي في الوقيعة بأولياء. من أهم أسباب إعراض هذا القلب الانشغال بالدنيا أو سوء الظن أو الكلام في الأولياء، الأولياء الظاهرين أو الأولياء الخابرين. فإن الإنسان نعوذ بالله قد يتعرض لولي فيعرض قلبه عن الله وعن هذه الأنوار إلى قيام الساعة، فلا يشرق فيها نور قط. يأتي يوم القيامة وقوله كقول المنافقين انظرونا نقتبس من نوركم إذ لا نور له. Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hati kita itu seperti cermin, seperti rembulan atau seperti cermin. Rembulan itu siap menerima cahaya dari matahari dan bisa bersinar. Seperti cermin, cermin juga bisa memantulkan cahaya. Hati kita ini sebenarnya seperti cermin yang bisa bersinar, tapi kadang cermin itu bisa jadi gelap juga karena 3 sebab. Sebab yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah ketika cermin ini arai boten pas, arai tidak sesuai dengan sumber cahaya ini. Sebesar apapun cahaya, walaupun matahari yang bersinar begitu terang, tapi kalau cermin ini madhepe walik, ya kasih padang. Maka hati kita juga seperti itu. Kalau hati kita tidak menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita berpaling, hati kula jenengan kok kualik, hati kita terlalu banyak mengagungkan dunia, maka hati kita juga akan gelap gulita. Sayyidina Imam Abu Ali An-Nashabi, Sayyidina Imam Abu Ali An-Nashabi mengatakan bahwa siapapun yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ujian bahwa dia akan merendahkan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu sebab orang ini bisa jadi celaka. Masyaallah hadirin, kalau kula jenengan terus berpaling dari cahaya ni baginda Nabi, kalau kita berpaling kula jenengan iku cermin tapi madhepe ora pas, madhepe kok walik, madhepe ora tepat, kita terus berpaling dari baginda Nabi, maka nanti di hari kiamat kita takut kalau jangan-jangan kita nanti akan seperti orang-orang munafik yang berkata kepada orang-orang mukmin yang bisa menemukan cahaya mereka masing-masing, unduruna naktabis min nurikum, tolong tunggu kami karena kami juga ingin mendapatkan cahaya kalian agar kami bisa tahu jalannya surga. Kita takut, kita ini iman tapi terus berpaling dari Rasulullah, keadaan kita nanti seperti orang-orang yang gak iman. السبب الثاني قال قد لا تكون هذه المرآة منحرفة عن ضوء الشمس، قد تكون إلى جهة الشمس. معنى الإنسان ليس مشغول بالدنيا، ليس معترض على أهل الله، يقول لكن تكون المرآة صادئة عليها صدى كثير فلا تشرق فيه أنوار الشمس. إنسان قد يحضر مجالس الذكر، يحضر مجالس العلم، محب الأولياء، ولكن ما تشرق فيه الأنوار. السبب في ذلك صدأها. قال الإمام الغزالي وهذا الصدأ أمراض القلوب، حسد، كبر، غرور، تحامل، شيء من هذه الأمراض التي تطيف بالقلب وإن كان القلب مقبلا ولكنه معرض في حقيقته إذ مليء بالصدأ. قال الغزالي ولا حل لإشراق الأنوار فيه إلا أن يصقل. وبماذا يصقل؟ بأمرين اثنين، بالمجاهدة والذكر. Ingkang nomor kalih yang menyebabkan hati kita niku gelap gulita, boten saged bersinar, walaupun sebenarnya baginda Rasulullah itu sinarnya begitu terang. Kenging nopo? Karena hati kita seperti cermin tadi dikatakan. Ada sebab yang kedua, kadang hati kita madhepe sampun pas. Madhepe itu sampun madhep, datang Gusti Kanjeng Nabi sudah menghadap ke arah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun cermin madhepe sampun pas, tapi nek cermine kotor, ya ora ketok kembali. Kita punya cermin, kita hadapkan ke arah matahari, dan mataharinya bersinar terang seterang-terangnya, tetapi cermin yang kita hadapkan adalah cermin yang kotor. Kocone madhep, tapi kocone ini kotor, ya padha wae, kembali tetap boten ketok. Hati kita seperti itu. Kadang kita benar, kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para kekasih Allah, kita hadir majelis ilmu, majelis zikir, tapi kadang hati kita kok tetap gelap. Kenapa? Karena hati kita ini kotor.
Kadang kita madepe sampun pas, madepe tepat tapi kotoran dereng hilang. Maka cara satu-satunya agar hati yang seperti ini agar bisa benderang, agar saged bersinar, maka carane nopo ya diresiki hati ini. Dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan terus berusaha. Karena kotoran hati yang dimaksud itu nopo? Bukan kotoran sing tapi kotoran ini adalah sifat-sifat buruk. Iri, dengki, dendam, rasa sombong, rasa lebih baik dari orang lain, gurur, atau benci, dendam terhadap orang-orang lain. Ini adalah sifat-sifat buruk yang membuat hati kula jenengan kotor. Maka kalau sifat ini masih belum hilang, maka hati kita tidak akan pernah bersinar. Maka cara menghilanginya dengan dua, kita usaha sungguh-sungguh untuk membersihkan hati. Yang kedua, sering banyak zikir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. قال السبب الثالث قد تكون المرآة مقبلة على الشمس ونقية ليس فيها صدى، ولكن بينها وبين الشمس حجاب من ساتر أو غيره، فلا يمكن أن تظهر أنوار الشمس. ما هذا الحجاب؟ إنسان ما شاء الله مقبل يحضر مجالس العلم، قلبه نظيف، ولكن بينه وبين الله حجاب. حقوق والدين، تقصير في حق الزوجة، عدم طاعة الزوج وعدم حرمته، عدم الرحمة بالأبناء، قطيعة للرحم، شيء من هذه الحجب. أو طالب علم لكنه ما جعل هذا العلم وسيلة إلى النور، وإنما احتجب بهذا العلم. قال الإمام الغزالي: فإذا زالت الثلاثة الحجب أشرق هذا النور على المرآة لا محالة، فضاءت وأضاءت. إذا صادف هذا النور هذه المرآة تضيء في نفسها وتضيء لغيرها، لكن يحتاج الإنسان أن يتنزه عن هذه الثلاثة. الله يكرمنا وإياكم بالطهارة. Sebab yang ketiga, kenapa hati kita kadang nggak bisa terang benderang, hati kula jenengan peteng? Ada sebab yang ketiga. Bisa jadi wonten tiyang madepe sampun pas dan hatinya sebenarnya bersih seperti cermin. Kadang cerminnya bersih dan kita hadapkan ke arah sumber cahaya, madepe sampun pas, tapi antara cermin dan sumber cahaya terdapat barang lain yang menghalangi. Wonten penghalangi. Ada cermin yang bersih sebersih-bersihnya, cahayanya bersinar terang, cermin kita hadapkan ke arah sumber cahaya tapi ditutupi. Padha ae. Nek tutupi kasih ke padang. Maka seperti itu hati kita. Kadang ada orang hatinya bersih dan dia niku madepe sampun pas menghadap ke Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya juga tidak ada penyakit hati, tetapi ternyata wonten perkara lain yang bisa menghalangi masuknya atau sampainya cahaya kepada cermin atau kepada hati kita. Nopo? Wonten tiyang atine resik, madepe tenang, pingin golek, pingin cedhek Allah dan Rasulullah. Tapi orang ini kadang maksiate, anak yang buruk terhadap orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, suami yang kurang menyayangi istrinya, atau orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, atau hal-hal yang semacam ini sing boten sae ngeten iki. Ini adalah hijab, hal-hal yang bisa menghalangi sampainya cahaya datang atine kula jenengan. نحن وإياكم أيها الأحباب، الواحد منا يتفكر ما حظه من رسول الله. كيف نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه حبيبنا وشفيعنا، ونقرأ القصائد في حبه ونتمايل في ذكره ونصلي ونكثر من الصلاة والسلام عليه. إلى متى الواحد منا لا يشعر بأن شمس نوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تشرق على قلب الواحد منا؟ هذا السؤال يجب أن يسأله الواحد منا قبل وفاته، لأن عند الوفاة ينتهي الأمر، تنتهي الفرصة ما زالت الروح في الجسد، فإنه لا زال هناك أمل بأن تشرق هذه الشمس على القلب. فإذا أشرقت هذه الشمس على القلب لم تغب أبدا ولم يخسف هذا القلب أبدا. Kula jenengan niki harus bertanya kepada diri sendiri masing-masing. Apakah hati kita sudah bersinar? Apa mungkin hati kula jenengan ijik peteng?
Nopo ati kula jenengan niku sampun padhang karena terkena cahaya terpantulkan kepada hati kita cahaya ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa dereng? Bukankah setiap hari kula jenengan maca sholawat, kula jenengan membaca qasidah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kula jenengan yang maca qasidah sampai enak-enak kadang sampai joget-joget bareng. Tapi apakah itu sudah wonten bekase ten ati kula jenengan? Atau jangan-jangan hati kula jenengan ijek peteng? Yang kita cari kan sebenarnya agar hati kita ini bersinar, hati yang bersinar dan nanti kalau bisa menyinari yang lain, padang tur madangi. Itu yang kita harapkan. Maka kula jenengan wajib hukume nakoni awake dhewe-dhewe. Apa hatiku iku ijek peteng apa wis padang? Karena kita mumpung masih punya kesempatan, mumpung cek boleh. Karena kalau kula jenengan sampun itu, kalau kita semua sudah wafat, kesempatan sudah habis. Kita takut kula jenengan aweti jangan-jangan kula jenengan mlebu golongane wong sing wau sing ngomong datang tiang-tiang mukmin entah ini. Karena napa saya mengharapkan cahaya dari kalian. Wa subhanallah al-mu'min lan yaduqa shay'an min ladaid as-salah wala al-dhikr wala al-ibadah wala min iqbal 'ala Allah حتى يجد هذا النور طريقا إلى قلبه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن النور إذا دخل القلب انشرح له القلب وانفسح ينشرح مطمئن. الآن نحن في هذا الزمن في إندونيسيا 1 من كل 7 يعاني من اكتئاب ويحدث نفسه بالانتحار. المصابون بالاكتئاب منظمة الصحة العالمية تقول المصابون بالاكتئاب في العالم أكثر من 800 مليون إنسان. الذين يحدثون أنفسهم بالانتحار قرابة 100 مليون إنسان. في عام 2030 سيصير المرض الأول المسؤول عن قتل الناس في العالم مرض الاكتئاب. الناس اليوم يعانون من اكتئاب، ضيق، هم، غم، نساء، رجال، كبار، صغار، أغنياء، فقراء، كلهم سبب في ذلك القلب منشرح، القلب منفسح. ما تركنا مجالا للنور هذا يدخل إلى القلوب فيطهرها من هذه الظلمة. الإنسان إذا عاش داخل غرفة هذه مظلمة دائما يشعر بالخوف، يشعر بالقلق، أي صوت يخيفه، أي صوت لعله حية لعله عقرب، هذه حياة الإنسان. لكن أول ما تدخل النور ويرى الأشياء تموت الميكروبات، تموت الجراثيم، يأمن، يطمئن، يعود إليه بهاؤه، يعود إليه جماله. نحن يا أحبابي في الله بحاجة أن يدخل هذا النور إلى قلوبنا. Cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki sampun mlebet tenjerone ati, maka hati akan menemukan ketenangan, hati akan mendapatkan kebahagiaan. Disebutkan dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa cahaya ini ketika sudah masuk ke dalam hati, maka hati ini akan terasa lapang. Hati ini ku rasane malih jembar. Hati ini ku menjadi lapang, merasa jembar, tenang, bahagia. Niki yang kita cari. Dan saat niki kathah tiyang niku atine niku peteng. Nek atine peteng akhire bendina niku isine sumpah. Malah nih orang-orang soleh itu pasti adalah orang yang selalu dipenuhi dengan ketenangan. Boten ati bingung, boten ati nopo. Justru sing gampang bingungan niku wong sing atine niku peteng biasanya. Sekarang berdasarkan, dan ini data dari WHO, Lembaga Kesehatan Dunia yang saking PBB. Kalau jenengan bisa lihat di Indonesia ini dikatakan oleh beliau, di Indonesia ini orang yang saat ini mengalami depresi itu iktiaf di Indonesia kira-kira adalah setiap 7 orang itu pasti siji ini depresi. Jangan-jangan di antara kita wonten sing ngeten. Perkiraan kalau perhitungannya itu di Indonesia perkiraan 7:1. 7:1 atau 6:1. Dari setiap 7 orang, 1 ini pasti adalah orang yang depresi. Dan dari setiap wamin kulli hadith nafsa bil ittihad. Ayo. Ala fi Indonesia. Nah. Dan ini data dari WHO ini bahwa di dunia sak dunia ini kira-kira perkiraan perhitungan mereka orang-orang yang mengalami depresi
penyakit yang jadinya penyakit depresi, stres sampai parah. Nah, itu adalah sekitar 800 juta orang. Dan dari 800 juta orang ini berarti perkiraan kalau perhitungannya adalah 1/7, berarti paling enggak orang yang saat ini di hatinya ngomong ketok terbayang hati ini ketok mending enak bunuh diri. Itu kira-kira sekitar 100 juta orang. Kita saat ini setiap hari kan sering mendengar ada anak sekolah, masih usia sekolah moro-moro bunuh diri. Kan betul? Ada artis tiba-tiba bunuh diri. Setiap hari saat ini karena memang hati mereka itu gelap. Kalau jenengan jajan wayah peteng. Tiang ini wayah peteng kadang malah kedian, malah bingungan. Kita kalau coba saat ini dan malam-malam kita berada di tempat yang gelap. Kadang kalau jenengan enak suara sedikit langsung mikir iki suaranya apa iki. Suara ini kedua tak kuntilanak tak apa. Orang kalau gelap itu gampang buat tenang, gampang ruwet pikirannya. Kita setiap kali dalam tempat atau berada di tempat yang gelap kan ngoten enak suara apa. Pas suara di bawah. Suaranya mak lambe, pas gerandol. Pas ngoten. Hati kita juga seperti itu. Semakin gelap hati, maka hati kula jenengan akan semakin merasa semakin banyak masalah. Akhirnya sumpek, akhirnya depresi. Tapi jenengan tinggali orang-orang soleh, mboten wonten karena hati mereka itu terang, maka dipenuhi dengan kebahagiaan. Subhanallah, قبل أشهر اتصل بي أحد كبار المشايخ من إندونيسيا، كنت في ماليزيا. سبحان الله يتصل بفيديو وأنا كنت مشغول، يتصل وهذا شيخ أعزه ما أستطيع أن لا أرد عليه سريعا، لكن كنت مشغولا فرأيت أكثر من اتصال، يتصل اضطررت إني ألبس وأضع الطاقية وأجيب. سامحني شيخ أخرت عليك، قلت له لا بس عليك سامحني ما في شيء. قال هذه بنتي تريد تتحدث معك، بنت صغيرة. كلمي مع الشيخ. ماذا؟ البنت هذه أمها ذات نور وأبوها صاحب نور فأكرمهم الله ببنت ذات نور. البيت مليء بالنور، صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآداب وأخلاق. البنت هذه الأم كانت تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتسأل الله عز وجل أن يكرمها الله بذرية صالحة، لأن جلت فترة طويلة بلا ذرية، فرأت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعطيها شمعة نور، فكانت هذه البنت سبحان الله هذه البنت أحسنت أمها تربيتها، فكانت البنت هذه تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتبكي لماذا لم تولد في أيام رسول الله. كل يوم تبكي، أبوها يسألها لماذا تبكي؟ لماذا لم أولد؟ لماذا لم أوجد في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجاءه القصة، البنت رأت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي تبكي، يقول لها لماذا تبكي يا فلانة اسمها مريم؟ قالت يا رسول الله لماذا لم أولد في أيامك؟ قال لها لا عليك لا تحزني، أنت ما ولدت في أيامي لكن أنت معي في الجنة إن شاء الله. Beliau cerita, ini beliau yang alami beberapa bulan yang lalu. Ada salah seorang ulama besar menurut beliau di Indonesia. Beliau betul menyebutkan namanya. Beliau saat itu di Malaysia. Ada salah seorang kiai besar di Indonesia yang nelpon beliau. Sedangkan beliau saat itu sedang sibuk, nggak bisa ngangkat telepon. Sampai berulang-ulang, akhirnya beliau melihat HP. Kok enak telepon bolak-balik. Akhirnya ternyata Kiai Al-Fulani yang kenal dekat dengan beliau. Akhirnya beliau ya siap-siap bisik, jadi katanya namanya Kiai kan wonten pakai baju yang pantas. Akhirnya ditelepon balik oleh beliau, wonten apa ya? Kalau istilah kita seperti itu, ada apa? Kenapa jenengan kok terus berulang-ulang nelpon saya? Emang ada masalah apa? Akhirnya Kiai ini bilang, ini saya ingin cerita, ini anak saya, ini bagaimana? Ada beliau punya seorang putri yang saat itu masih kecil, seorang anak perempuan kecil, anak dari Kiai ini. Masya Allah, Kiai ini kebetulan orang soleh, istrinya juga orang soleh, dan istrinya Kiai ini atau bunyainya ini memang orang yang rajin bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sak kata-katai demi untuk mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh-solehah. Karena memang Kiai ini dalam waktu yang cukup lama, kata beliau, gak punya anak. Akhirnya wasilahnya adalah sering bersolawat dengan tujuan punya anak yang soleh atau solehah. Dan ternyata kesolehan orang tua, ayah dan ibu ini nular kepada anaknya yang saat itu masih kecil. Cerita, Kiai ini anak saya ini sering nangis. Loh, kenapa nangis? Anak kecil dia nangis biasanya kan minta mainan, tak nangis nopo.
Karena anak saya ini sering nangis karena mengeluh, kenapa kok saya lahirnya di zaman ini? Kenapa saya kok gak lahir bersama dengan para sahabat di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa kok lahir dari generasi milenial, Gen Z atau sembuh nopo jenenge? Jadi Gen Z, milenial tak sembuh, kolonial tak apa wis. Kenapa kok enggak lahir di zamannya Nabi? Saya ini kok malah lahir di zaman ini? Itu tangisan anak kecil. Dan dia juga rajin bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya katanya kiai ini, akhirnya anak saya mimpi ketemu Gusti Kanjeng Nabi dan mengadu wadul masalah ini kepada Gusti Kanjeng Nabi sambil menangis, ya Rasulullah, kenapa saya tidak hidup di zamanmu? Kenapa saya hidup di zaman ini yang serba ruwet, kabeh wong akeh sing stres gara-gara masalah sepele? Kenapa saya tidak hidup bersama dengan para sahabat di zaman panjenengan? Akhirnya dijawab oleh Gusti Kanjeng Nabi, memang kamu gak usah nangis, gak usah susah, kamu tidak hidup di zamanku, tetapi kamu insya Allah nanti bersama denganku. Insya Allah. Adik-adik, kalau jenengan kapan ini? نحن وإياكم أيها الأحباب نريد هذا الحال، أن تتنور قلوبنا بأنوار رسول الله، أن نشعر بأن نور النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل إلى قلوبنا، نشعر الواحد منا بالانشراح إذا صلى يصلي بانشراح، وإذا ذكر الله عز وجل يذكر الله بانشراح، وإذا جلس في مجالس الذكر يشعر بانشراح، وإذا سمع ذكر الله ينشرح. هذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة الحقيقية. أما ما سواها فهي هباء في هباء في هباء. يخبرني أحدهم يقول كنت كل يوم وأنا في مكان ولدي أخرج رحلات وأتي إلى هنا وأذهب وأسافر إلى اليابان وإلى كوريا وإلى لندن وأصدقاء وسيارات. يقول أول ما أصل إلى البيت أشعر أني فارغ وأظل أبكي وأشعر بحزن شديد لا أدري ما سبب. يقول حتى دلني الله عز وجل على طريق الحق فسلكته وشعرت أني عدت إلى نفسي، قال مع أنه يمضي علي سنة كاملة ولا أذهب إلى رحلة، لكن أشعر أني الحمد لله براحة أحسن ما كنت. هذا النور أيها الأحباب الذي من هذه الليلة كل واحد منا ومنكم يحدث نفسه عليه أنه بحاجة ماسة. هذا النور الذي نحتاجه في قبورنا، هذا النور الذي نحتاجه في آخرتنا، هذا النور الذي يرقينا في الجنة، هذا النور الذي لكل واحد من الحاضرين له نصيب، ولكن التعاسة أن يموت قبل أن يأخذ نصيبه. والشقاوة والخسران الكبير الإنسان يموت وما وجد نصيبه من هذا النور. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kula jenengan harus punya target, kudu duwe target bahwa kita harus mendapatkan bagian terbanyak saking cahaya niki. Masyaallah hadirin, beliau bercerita juga beberapa waktu yang lalu juga ada seseorang kenalan beliau, teman beliau yang bercerita kepada beliau bahwa dulu beberapa waktu yang lalu kenalannya beliau ini kebetulan adalah orang yang memang cukup. Akhirnya kesehariannya, kehidupannya ini dipenuhi dengan senang-senang tok. Senang-senang pokok pingin apa turuti. Setiap hari main kemana, keluar negeri biasa. Pokok urip jadi turis. Mungkin pergi kemana untuk liburan, nanti liburan kemana, musikan, liburan kemana. Begitu terus hidupnya seperti itu. Tetapi ketoknya kan kudunya senang. Dan banyak mungkin dari kita orang-orang yang memimpikan hidup yang model kayak ngoten, wah enak ya kita urip model kayak ngoten. Tapi ternyata orang yang mengalami hidup seperti itu sendiri, dia cerita kepada beliau bahwa saya biasanya kadang liburan kemana, kadang saya refreshing kemana, kadang saya itu nyari hiburan. Pokok hidupnya seperti itu, koyo seneng. Tapi setiap kali nanti saya pulang nyampe rumah mesti sumpek hati niku koyo enek sing kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Itu yang dialami. Akhirnya sering saya nangis susah, kok urip kok koyo ngene, kok gak enak iblas. Padahal bentino seneng-seneng tapi urip gak enak. Akhirnya sampai beliau mengatakan, akhirnya saya disadarkan oleh Allah, saya dituntun menuju jalan kok dilalah jalannya tepat, jalan yang benar. Akhirnya saya memulai merubah hidup saya. Akhirnya saya benar-benar menemukan ketenangan. Urip niku malih rasane anteng. Urip niku malih rasane koyo tentram. Menemukan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan batin. Padahal orang yang cerita kepada saya ini
Saya 1 tahun, selama 1 tahun dengan merubah hidup saya selama 1 tahun biasanya bentino musikan ini 1 tahun belas orang tahu musikan. Yuk enak, ya sana. لكن الحمد لله إن شاء الله لن نخيب ما دمنا نحن وإياكم في معهد ومدرسة نور الأنوار. إن شاء الله كل واحد منا يحصل على نورين إن شاء الله مضاعف إن شاء الله. Semua hadir Allah bagi cahaya banyak إن شاء الله. Semua hadir kita dan anak-anak dan istri dan suami dan keluarga dan semua orang Indonesia إن شاء الله. إن شاء الله لن يخيبنا الله. نؤمل في الله ونعمل بقدر المستطاع وننوي. قد كان العلماء يقولون الواجب على الإنسان أحد أمرين إما أن يبدأ بالعمل وإما أن يبدأ بالنية. ونحن إن شاء الله وإياكم في هذا المجلس بدأنا بالعمل بالذكر والاستماع والآن نعقد النية أن نأخذ حظنا من هذا النور حتى يكون كل واحد منا إن شاء الله حظه من هذا النور أعظم من إن شاء الله. Insya Allah kulon jenengan tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Jadi kulon jenengan harus husnuzon. Insya Allah kulon jenengan tidak akan dikecewakan. Kita pulang keluar dari tempat ini, dari majelis ini, atau nanti santri akan keluar dari pesantren Nurul Anwar ini, kita akan membawa cahaya yang banyak, 2 cahaya. Kita akan pulang di dalam hati kita ada Nurul Anwar, cahaya baginda Rasulullah SAW. Dan ini yang kita cari dan ini yang kita harapkan dan inilah yang kita yakini insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, orang-orang itu kalau ingin bahagia, yang ingin selamat, ya kudu mulai loro. Niat toto yang bagus, sing sae dan juga amal. Niat lakoni. Nah, kalau jenengan tadi sudah beramal, kita berzikir, mawa sholawat, istimak, mendengarkan qasidah pujian kepada baginda Rasulullah SAW, dan insya Allah kita pulang, kita berniat, kita pulang di hati kita harus sudah bersinar yang namanya Sayyidina Baginda Nurul Anwar. Ya, cekap sematan dan kami juga nahnu wal hadirun narju alla yakun hadha akhir kutumukum ilahina. Insyaallah ini pertama dan ini terakhir insyaallah. Insyaallah ini pertama selepas insyaallah setiap saya datang ke sini insyaallah. Ini beliau datang pertama kali, beliau sudah 6 hari di Indonesia. Beliau pertama kali ke Indonesia. Wa insyaallah la yakun akhir liqa. Insya Allah ini bukan terakhir kali. Insya Allah beliau akan kesini lagi dan sering insya Allah. Sering insya Allah. Doa. الفاتحة من الله سبحانه وتعالى ينورنا وإياكم بأنوار الحبيب ويجعلنا وإياكم أعظم من حظ ونصيب من ذلك النور. ونسألك اللهم بحق ذاك النور أن تنور قلوبنا وقوالبنا وطريقنا ودنيانا وأخرانا وأزواجنا وأولادنا وحياتنا ومماتنا وقبورنا وكل أحوالنا. اللهم أشرق أنوار معرفتك على قلوبنا واقذف أنوار حبيبك في حياتنا ونورنا بنوره واربسنا في بحر أنواره واجعلنا منه واجعله منا ولا تميز بيننا وبينه امتزاج الحقيقتين حتى تكون حقيقة واحدة مع كمال اللطف والعافية ولغد العيش صلاح الدار. وبارك اللهم في هذا المعهد والأنوار في كياه حسن وفي الأستاذ خيران وفي جميع الحاضرين وفي الحاضرات للاكي دان وديتا دان توا دان أنا سبوى إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعطينا الله وإياكم خير الدنيا والآخرة ويكفينا الله وإياكم هم الدنيا والآخرة. يرزقنا الله وإياكم انشراح الصدر والسعادة واستقرار البيوت والسعادة بين الزوجين والمحبة والألفة بينهم. يرزقنا الله وإياكم بر الأبناء والبنات وطاعة الزوجات وحرمة الأزواج. أن الله سبحانه وتعالى يسهل أرزاقنا يسهل أمورنا ويجعل حياتنا كلها خير وبركة ويعيننا على الإقبال عليه وكمال التشبث به وفضله. يرزقنا سبحانه وتعالى الرجاء فيه، يرزقنا سبحانه وتعالى الاعتماد عليه. يكفينا اللهم أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وثبت أقدامنا وأقوالنا وأفعالنا وأطلق لساننا فيما تحب وترتضي واملأنا حكمة وعقلا ونورا وتنويرا وإرشادا يا حي يا قيوم. واكفنا كل هم وعافنا من كل غم وسلمنا من كل بلاء. أحينا في عافية وأمتنا في عافية وابعثنا يوم القيامة بعافية. أحينا مدللين عليك وأمتنا موتا مدللين عليك وابعثنا يوم القيامة مدللين عليك.
بعافية ولطف كامل تام ظاهر وباطن مع كمال الطاقة والعوافي ونصرة للمسلمين حيثما كانوا بالسر. الفاتحة وإلى حضرة النبي.